اب میں ایک فلائٹ آپریٹ کری تھی کراچی سے دبئی کی, اینڈ وے بیک پہ پیسنجر نے کال بیل دی ہے. میں نے جی سر کیا چاہیے, کہتے کچھ انٹرٹینمنٹ کر کے دکھاؤ یہاں پر. سب سے آسان جگہ کون سی ہے جہاں ہمارے نوجوان لڑکے جو ہے نا, بچے جو ہے وہ نکل سکیں؟ یو کے آسان ہے. ہاں, کمپیریٹیولی ادر کنٹریز وہ ایزی ہے. اچھا, بہت سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ بھائی یہ ہماری زمینیں ہیں, ہماری اتنی مجھے کھڑی ہوئی ہیں اور یہ سارا کچھ آپ بیچ بوچ کے بس ہمیں باہر بھیج دیں, منڈا ساڈا باہر نکالتے ہو, تو پھر کیا کرتی ہو اس سچویشن میں؟ نہیں, بہت سارے لوگ تو بس کہتے ہیں بس پیسہ ہونا چاہیے سب کچھ ہو جائے گا, ویزا بھی مل جائے گا, یہ سب معاملات ہے. دیکھیں نا اتنے بورڈس پڑے ہیں, اب اتنے سارے ہم بورڈس کے پیچھے جائیں گے یا ہم نادیہ کی بات سنیں گے؟ کیا کہتی ہو؟ نہیں دیکھیں, اس ٹائم سویڈن کے ویزاز بہت لگ رہے ہیں, فیملیز کے ساتھ آپ جا رہے ہو, آپ اسپاؤس کو ساتھ لے کے جا رہے ہو. اچھا, یہ کہ ہر کسی بھی سڑک پہ سے گزرے ہو تو ہزاروں بورڈس لگے ہوتے ہیں کہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو فلانی یونیورسٹی کا ایڈمیشن مل جائے گا اینڈ آپ یہاں سے موو کر جائیں گے. اسٹوڈنٹ کو گائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کا یہ پروفائل ہے کہ آپ اس پروگرام میں اس یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے یہاں پاکستان میں ہجرت کا سوچ رہے ہیں, پاکستان سے بھاگنے کا سوچ رہے ہیں. نوجوان نسل جو ہے نا وہ اتنی زیادہ انزائٹی میں چلے گئی ہے کہ وہ کوئی بھی طریقہ اپنا کر بس صرف یہاں سے نکلنا چاہتی ہے. ان تمام طریقوں کو اپناتے ہوئے یہ لوگ کہیں نہ کہیں غلط ہاتھوں میں پھنس جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بعد میں جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اتنا پیسہ لگانے کے باوجود ڈنکی لگاتے ہیں یا کسی غیر قانونی ذرائع سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور واپسی پر ان کی لاشیں گھر والوں کو ملتی ہیں. تو یہ بہت ہی بڑا المیہ بھی ہے اور اس کے لیے بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں. آج ہم نے بھی سوچا چلیں ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی نادیہ اشفاق, جو کہ آپ لوگوں کو بہت گائیڈ کریں گی کہ کس طرح سے باہر نکلا جا سکتا ہے, کس طرح کسی اور کنٹری میں اسٹڈی ویزا پہ یا کسی یونیورسٹی کی کلیبریشن کے ساتھ یا اس میں اسٹڈی ویزے کے لیے آپ کیسے ان ہو سکتے ہیں کسی کنٹری میں. ان تمام معاملات کے لیے ہم نادیہ سے بات کریں. السلام علیکم نادیہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک. اچھا نادیہ, مجھے ایک بات بتائیں, پہلی چیز یہ کہ آپ تو خود اتنی ینگ ہو, تو آپ اس فیلڈ میں آئی کیسے؟ دوسرا یہ کہ مطلب اس کے لیے بہت زیادہ لوگوں کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, مطلب ایک ٹائم لگتا ہے, ایک عمر گزرتی ہے, اس کے بعد لوگ سوچتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ بندہ جو ہے نا ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے. تو مطلب آپ کیسے لوگوں کو کہہ سکتی ہے یس 100% میں یہ کام کر سکتی ہوں؟ اچھا, اس میں آئے کیسے کا تو یہ ہے کہ میں پہلے کسی اور کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی, ٹھیک ہے, میں آلریڈی فلائنگ میں تھی, تو وہاں پہ تھا کہ کافی لوگ اگریسو ہوتے تھے انٹرنیشنل ٹریول کے لیے. پھر ڈیو ٹو سم ریزن میں نے فیلڈ اپنی سوئچ کی, تو پھر جب میں جن کے ساتھ کام کری تھی وہاں پھر تھوڑا سا ہوا کہ نہیں, دس از دا لیگل وے کہ آپ انٹرنیشنل ٹریول کر سکتے ہو, اور بہت ایک صاف ستھرا طریقہ ہے, کلین طریقہ ہے, 1.5 منتھ یا 2 منتھس اس میں آپ آرام سے باہر جا سکتے ہو, ونس آپ کی پروفائل ایلیجیبل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس میں PR ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا بہت آپ کو نالج ہونا چاہیے, نالج ان دا سینس آف کہ آپ کو اپنی مارکیٹ کا پتہ ہو, ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس کس طرح کے لوگ آتے ہیں اور آپ ان کو کس وے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ کہ ہر کسی بھی سڑک پہ سے گزرے ہو تو ہزاروں بورڈس لگے ہوتے ہیں کہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو فلانی یونیورسٹی کا ایڈمیشن مل جائے گا اینڈ آپ یہاں سے موو کر جائیں گے. کتنی کا حقیقت ہوتی ہے یہاں پر؟ 80% جو لوگ ہیں نا وہ صرف اور صرف جو ہے دھوکے پر مبنی ہے, صرف پیسہ لینے کے چکروں میں, اور نوجوان نسل اتنی اگریسو ہے کہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ 100% تو نہیں آپ کا ہوتا, آپ کی پروفائل دیکھی جاتی ہے, دین اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ آئدر یو آر ایلیجیبل اور ناٹ, ٹھیک ہے. ہم اس میں آپ کو جو گائیڈ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کا کس یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے, آپ ایلیجیبل ہیں بھی کہ نہیں ہیں, اور 100% گارنٹی آپ کسی بھی ویزا کی نہیں دے سکتے, کیونکہ امبیسی کو آپ کیسے ٹارگیٹ کر سکتے ہو, کیونکہ وہ تو ویزا امبیسی نے دینا ہے, ہم نے تو اپنی پروسیسنگ کرنی ہے. ہم لوگ جسٹ اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کا یہ پروفائل ہے کہ آپ اس پروگرام میں اس یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں, دین اس کے بعد ایڈمیشن, دین ویزا پروسیسنگ. لیکن ویزا جو ہے وہ امبیسی نے پرووائڈ کرنا ہے, ہم نے نہیں دینا. اچھا, بہت سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ بھائی یہ ہماری زمینیں ہیں, ہماری اتنی مجھے کھڑی ہوئی ہیں اور یہ سارا کچھ آپ بیچ بوچ کے بس ہمیں باہر بھیج دیں, منڈا ساڈا باہر نکالتے ہو, تو پھر کیا کرتی ہو اس سچویشن میں؟ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سے آپ بتائیں, ہم سے پیسے لے لیں, آپ ہم سے ڈن کریں کہ ہمارا بچہ باہر جانا چاہیے. فرسٹلی ایک تو یہ چیز
پاکستان میں الیگل ہے, آپ ڈن بیس پہ کام نہیں کر سکتے. پاکستان کے کہیں پہ بھی الیگل ہے, یہ ہیومن ٹریفکنگ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ پروفائل بچے کی میٹر کرتی ہے. اگر ایلیجیبل ہوگا تو ہم پروسیڈ کریں گے, اگر ایلیجیبل نہیں ہوگا تو اسٹریٹ نو ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, آپ کسی اور سے کرا لو کیونکہ آپ نے کہیں اور پیسے پھنسوانے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ویزا کتنا % ویزا ریشو چل رہی ہے اور اس کا ویزا لگے گا بھی کہ نہیں لگے گا. پروفائل ایلیجیبل نہیں ہے, اس پہ کہاں بھیجیں ہم اس کو. نہیں, بہت سارے لوگ تو بس کہتے ہیں بس پیسہ ہونا چاہیے, سب کچھ ہو جائے گا, ویزا بھی مل جائے گا, یہ سب معاملات ہے. دیکھیں نا اتنے بورڈس پڑے ہیں, اب اتنے سارے ہم بورڈس کے پیچھے جائیں گے یا ہم نادیہ کی بات سنیں گے؟ کیا کہتی ہو؟ نہیں دیکھیں, پتہ بات کیا, 2 طرح سے کام ہوتا ہے. یا تو آپ کلین کام کر لو, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایک لائک بٹ کھیلی ہے, جوا کھیلا ہے, 100 پاسپورٹ پکڑا ہے اور ان کے ویزاز اپلائی کر دیے ہیں 100 پروفائلس کے, اس میں سے 10 کے ویزے لگ گئے ہیں, ان سے آپ نے ایک ہیوج اماؤنٹ لے لی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے 10 پہ بلے بلے ہوتی ہے, ہاں جی یہ بندہ کام کرتا ہے. باقی جو 90 کے نہیں لگیں گے وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ہاں بالکل ایسے. تو سب کے ویزاز نہیں لگ سکتے, اور 100% ویزا ریشو کہیں کی بھی نہیں ہوتی. اچھا, اس کے لیے کوئی اسپیسیفک اسٹڈیز ہوتی ہیں جس کے لیے مطلب آپ لوگ جو چیزوں میں سے نکالتے ہو ویزاز, جو جن کو آپ کو لگتا ہے دیکھنے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ویزاز ہو جائیں گے, ان کی کوئی اسپیسیفک اسٹڈیز ہوتی ہیں یا پھر کوئی خاص ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے, کیا معاملات ہوتے ہیں؟ ان کا صرف ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے. ایجوکیشن میٹر کرتی ہے کہ بچے کی لاسٹ کمپلیشن آف ڈگری لاسٹ ایئر کب تھا, ٹھیک ہے. پرسنٹیج بچے کی میٹر کرتی ہے, ایج میٹر کرتی ہے. پھر بچے نے انگلش پروفیشنسی کا ٹیسٹ کوئی دیا ہوا ہے, لائک آئلٹس, پی ٹی یا واٹ ایور, جو بھی جس کنٹری میں ٹیسٹ ایکسیپٹیبل ہے, ادر ٹیسٹ بھی ایکسیپٹیبل ہیں, وہ کیا ہوا ہے کہ نہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جی پروفائل ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے. اچھا, کئی لوگ آپ کے پاس ایسے بھی آتے ہوں گے لڑکے نوجوان جو کہتے ہیں جب بھی ہم نے بس باہر نکلنا ہے چاہے ہمیں ڈنکی لگا دو, کیا کہو اس کے بارے میں؟ وہ ڈنکی پہ آپ کو پتہ ہے کہ جاتے تو زندہ ہی ہیں, ہاں, ان کا آگے وے کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں جا رہے ہیں, کیا چل رہا ہے. ہر جگہ میں پیسے, مطلب وہ ایک بہت مہنگا ہے اور اس میں رسک فیکٹر ہے کہ آپ کی جان کا رسک ہے. ڈنکی میں بھی پیسے لگتے ہیں بہت, مطلب آپ اپنی جان کی بازی لگا کے جا رہے ہو پھر بھی پیسے لگا کے جا رہے ہو؟ بہت لگتے ہیں, اور آپ کو وہاں پہ مہینوں لگ جاتے ہیں پہنچنے میں نے نا 2 پوڈ کاسٹ کیے تھے. ایک تو میں نے شادو ویلے کے ساتھ کیا تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم ڈنکی پہ تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا ہم ہیں کہاں پر, ہمیں کتنے مہینے نہیں پتا تھا, ہمیں کھانا نہیں دیا جاتا تھا. انفیکٹ جو لوگ مرتے جا رہے تھے ان کو وہیں پر پھینکتے جا رہے تھے جی, اور آگے چلتے جا رہے تھے. کوئی ایسا ایکسپیرینس سننے میں ملا؟ ہاں جی, دیکھے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے 1-2 جاننے والے ہیں, ایک تو پہنچ گئے تھے اور ایک نہیں پہنچے تھے, وہ پھر واپس آ گئے. بٹ یہ ہے کہ آپ تھرو شپ جانا ہوتا ہے, وہ بنکرز ٹائپ گاڑیاں ہوتی ہیں اور آپ کو کھانا نہیں دیا جاتا, تو پھر اس سے بہتر نہیں آپ لیگل طریقے سے آپ پڑھ لو, تھوڑا سا انٹرمیڈیٹ کر لو, گریجویشن کر لو, اس کے بعد لیگلی اپلائی کر لو, پتہ ہوتا ہے کہ ویزا لگ جائے گا. 98, 97, 90% ویزا ریشو تو آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ کسی بھی کنٹری کے, مطلب سب کنٹریز کی نہیں, کچھ کنٹریز تو انٹرویو بیسڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا تو 50-50 چانس ہوتا ہے. لیکن آپ کے پروفائل کے اکارڈنگ پتہ چل جائے نہیں لگتا تو آپ ری اپلائی کر لو, بین تھوڑی لگ جاتا ہے. یعنی یہ آپشن ہوتی ہے, آپشن ہوتی ہے, اگر ایک کا نہیں لگا آپ کسی اور کنٹری کا. اچھا, تو یہ بھی کرتے ہیں کہ ہر کنٹری میں اپلائی کر دیتے ہیں جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, تو وہاں. آج کل سب سے آسان جگہ کون سی ہے جہاں ہمارے نوجوان لڑکے جو ہے نا, بچے جو ہے وہ نکل سکیں؟ یو کے آسان ہے ہاں, کمپیریٹیولی ادر کنٹریز وہ ایزی ہے. کون سا ویزا جو ہے بڑا ویلکم کرتا ہے؟ اسٹڈی ویزا. اچھا, ہاں جی. وہاں کی یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کی کولیبریشن؟ ہاں جی, کولیبریشن ہے. کس طرح ہوتی ہے کولیبریشن؟ کولیبریشن یہ ہوتی ہے کہ آفیشیلی ایک ای میل کی جاتی ہے ان کو, ٹھیک ہے, کہ ہماری یہ کمپنی ہے 10 وی وانٹ ٹو کولیبریٹ وتھ یو, ہم لوگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ریکروٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں. سمپل ایک ان کو انویٹیشن سم ہاؤ دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہماری وہ ایک میٹنگ ہو سکتی ہے, 101 بھی ہو سکتی ہے, لائک زوم میٹنگ بھی ہو سکتی ہے, اور پھر وہ ٹریننگس پراپر ہوتی ہیں. دین اس کے بعد پھر ہم اس کو پراپر پروسیڈ کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور بار بار ریجیکٹ ہونے کے بعد دوبارہ اپلائی کرتے رہتے ہیں؟ مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس جانا ہی جانا, دوبارہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ویزا نہیں لگا تو دوبارہ آ جائیں گے, چلے مس اب یہاں کا ہم اپلائی کر لیتے ہیں, یہ ٹرائی کر لیتے ہیں, اور ہم خود بھی بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس کنٹری کی اچھی ویزا ریشو چل رہی ہے, ویزاز لگ رہے ہیں, آپ چانس لے لیں.
کیونکہ آپ 100% تو گارنٹی نہیں دے سکتے کسی بھی. اچھا, پرتگال کا بھی پہلے مطلب کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے بہت اچھا ویلکم کیا سارے لوگوں کو, مگر اب انہوں نے بھی اپنا بارڈر اسٹاپ کر دیے, بند کر دیے ہیں. اس کے بعد اب اٹلی کا میں نے سنا ہے کہ ان کا بھی کوئی سسٹم ہے, آئی ڈونٹ نو کیا سسٹم ہے ان کا. اس طرح ڈفرینٹ کنٹریز ہر سال کوئی نہ کوئی آفرس لگاتی ہیں, یا پھر آفرس نہیں ہوتا بیسیکلی. اب آپ کو پتہ ہے یورپ زون میں شنجن کا ملٹیپل کنٹریز آتے ہیں, وہ کسی کے ویزاز اوپن ہو جاتے ہیں, کسی کی ویزا ریشو بہت اچھی ہو جاتی ہے, کسی کی ویزا ریشو بہت خراب ہو جاتی ہے. یہ اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک ویو چل رہی ہوتی ہے, کسی بھی سائڈ کی چل سکتی ہے, تو ہم لوگ تو اس کے اکارڈنگ پریپیئر ہوتے ہیں. اس ٹائم سویڈن کے ویزاز بہت لگ رہے ہیں, فیملیز کے ساتھ آپ جا رہے ہو, آپ اسپاؤس کو ساتھ لے کے جا رہے ہو, تو وہ بھی بڑا اچھا چل رہا ہے. سائپرس ہے, اس میں ایک ہیوج گیپ آپ کا ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. گریس سائپرس جو ہے اس کی بات کریں. آپ بس اسٹڈی ویزاز کرتی ہو؟ جی بالکل, اسٹڈی ویزا. اچھا, اس عمر میں مطلب آپ جس عمر میں لوگ سوچتے ہیں کہ ان فیوچر ہم یہ کریں گے, یہ بنیں گے, تو اتنی جلدی کیسے سوچ لیا کہ میں نے لوگوں کو جو ہے نا ٹریک پہ چڑھانا ہے؟ اچھا, اتنی جلدی نہیں سوچا, 10 سال کی جرنی ہے یہ میری. اوہ 10 سال کیا کرتی رہی ہو؟ لوگوں کو باہر بھیجتی رہی ہو؟ نہیں, تب میں خود باہر جاتی تھی. اوکے, یعنی آپ, میں فلائنگ میں تھی. اوکے, آپ ایئر ہوسٹس تھے. جی. اچھا, ایئر ہوسٹس کے بڑے معاملات, میں نے سوال بہت سارے ہیں میرے پاس ایئر ہوسٹس کے اینڈ سے. انفیکٹ میں نے جب خود ٹریول کیا تو میں نے دیکھا ہے ایئر ہوسٹس ایک تو پیاری اتنی ہوتی ہیں, اوپر سے ان کے اوپر ایک خاص مجھے لگتا ہے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے فار دیئر گرومنگ اور ان کی پریزنٹیشن کی اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کی, کہ ویسے ہی وہ اٹریکٹ کرتی ہے. کس طرح کی لائن ہے یہ خواتین کے لیے؟ اچھی ہے, بہت سیکیور ہے. مطلب اگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں, ہر جگہ اچھے برے لوگ تو ہوتے ہیں, لیکن سیکیورٹی وہاں پر اتنی ہے کہ آپ اگر آپ انوالو نہیں ہو تو آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا, ہاں جی, یہ اس چیز میں بہت بلائنڈلی آپ مطلب, یہ تو ہر لائن کی نا, جہاں پر آپ خود سے انوالو نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے اب جو خواتین ہیں بڑی سیکیور ہے. نہیں, کارپوریٹ کلچر میں بہت کچھ ہوتا ہے. ہاں نہیں, میں نے تو بہت کچھ سنا ہے. ایئر ہوسٹس سنا ہے اتنے آئی فونز لے کے آتی ہیں. نہیں, بہت سارے کیسز ہیں بھائی, میں نے بہت کچھ سنا ہے. وہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کیا کام کر رہے ہو, آپ کس کے ساتھ کام کر رہے ہو. آپ فلائنگ میں اگر صرف فلائنگ کر رہے ہو تو پھر آپ بہت سیف زون میں ہو, بڑے اچھے سے کام کر رہے ہو. تو اگر آپ اس کے علاوہ بھی کچھ اس طرح کا کام کر رہے ہو لائک اسمگلنگ ٹائپ, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک الارمنگ ہوتا ہے. کسی بھی ٹائم آپ پکڑے جا سکتے ہو, آپ کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. لائسنس ایک دفعہ بنتا ہے, وہ سیکنڈ ٹائم نہیں بنتا, اس کے بعد وہ لائسنس کینسل ہو جاتا ہے. اس کی بھی ایک ایج لمٹ ہے. تو اس کے بعد کوئی کیسز وغیرہ چلتے ہیں یا پھر بس ختم؟ FI چلتے ہیں. امیگریشن FIA جو ہے یہ لوگ نہیں چھوڑتے, جو ایجنسیز بیٹھی ہوتی. ڈیفینیٹلی اگر آپ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کر رہے ہو اور آپ اس میں انوالو ہو, اور آپ ایک ایئر لائن جو ہے ایک سیکیورٹی پرپز کے لیے ہے, مین موٹیو یہ ہوتا ہے سیکیورٹی آف دا پیسنجر اینڈ سیکیورٹی آف دا ایئر کرافٹ. لیکن اس کے بعد آپ اس طرح کی کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہو تو پھر آپ پہ ایکشن لیا جاتا ہے. اچھا, میں نے بہت کچھ سنا ہے ایئر ہوسٹسز کے بارے میں کہ یہ کتنے دن باہر رہتی ہیں, ٹریول کرتی ہیں, مطلب بڑے معاملات. اچھا نہیں, کیا کہو گی, اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے؟ آنکھوں سے دیکھا, میری بات سنیں. ٹریول کرتے ہیں ہم لوگ, ہمارے ڈومیسٹک بھی ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, انٹرنیشنل بھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. ڈومیسٹک لائک آپ کہہ لو کہ ہم یہاں سے میں نے ٹریول کی ہے لاہور کراچی سے میں ملتان سیکٹر کے لیے 5 days کے لیے وہاں پہ ہوں. وہاں سے میں نے مدینہ آپریٹ کرنی ہے, جدہ آپریٹ کرنی ہے, واٹ ایور جو بھی فلائٹس ہیں. تو 5-6 دن میں وہاں پہ رہوں گی, تو مجھے وہاں رہنے کی تو لگزوریس لائف ملے گی, اور مجھے وہاں رہنے کے بھی پیسے ملیں گے. اچھا, لیکن وہ رہنا صرف اتنا ہی ہوتا ہے. بڑے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ ہم اس ٹائم کے بعد ہم اپنے ہوٹل سے باہر نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں وہاں پہ. انٹرنیشنلی بھی ہم لوگ رہتے ہیں, ہمارا سلپ ہوتا ہے. لائک ابھی میں جو اپنی ایئر لائن میں جاتی رہی ہوں, میں نے گونگزو بہت ٹریول کی ہے. 3 days کا 2 days کا ہمارا لے اوور ہوتا تھا وہاں پر, تو ہم وہ پورا کنٹری پھرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو یہ ادھر تک ہوتا ہے. کتنی کنٹریز پھری ہو؟ اب تو کاؤنٹیبل نہیں ہے. اچھا, صحیح. اچھا نہیں, ہمارے جیسے جو مطلب ہم لوکل پاکستانی جو ایک اسپیسیفک قوم ہے نا, میں نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان سے یہاں سے بیٹھتے ہیں نا, تب تو ایئر لائن کا مزاج ہی اور ہوتا ہے. پھر جب کسی اور کنٹری میں لینڈ کیا, وہاں سے کسی نے آگے کا ٹریول کرنا ہوتا ہے یا کچھ, اوبیسلی وہ سب چینج ہو جاتا ہے, کرو چینج ہو جاتا ہے, اسٹاف چینج ہو جاتا ہے. مگر ہمارے پاکستانی چینج نہیں ہوتے. وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جی کس طرح اس کا نمبر لے لیا جائے, یا اس سے نمبر لے لیا جائے,
اس کو دے دیا جائے. یہ بہت ہوتا ہے, یہ بہت ہوتا ہے. کیسے فیس کرتی ہوں ان سب چیزوں کو؟ مطلب آپ کا کافی عرصہ جو ہے وہ گزرا ہے اس میں. فیس بہت دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. پاکستانی ایسے ہوتا ہے یا آل اوور دا ورلڈ ایسے ہی ہے؟ نہیں, آل اوور دا ورلڈ نہیں ایسے ہوتے, صرف ہمارے پاکستانی تھوڑے زیادہ وہ ہوتے ہیں. لیکن ہاں فیس کیا, ایک دو سین ہوئے بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو بٹ ٹیکل کرنا پڑتا ہے, چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. ورسٹ ایکسپیرینس, اب میں ایک فلائٹ آپریٹ کری تھی کراچی سے دبئی کی, اینڈ وے بیک پہ پیسنجر نے کال بیل دی ہے. میں نے جی سر کیا چاہیے, کہتے کچھ انٹرٹینمنٹ کر کے دکھاؤ یہاں پر. مطلب کس چیز کی انٹرٹینمنٹ. پھر ایک آدھے اور سین بھی ہوئے, اس کے بعد پھر میں تھوڑی سی الرٹ ہو گئی. میں نے کہا نہیں یہ تو مجھے کھا جائیں گے, تھوڑا سا آپ کو ہونا پڑتا ہے. اچھا, کب آپ کو لگا کہ آپ جو ہے نا اب میچور ہو گئے؟ کیونکہ اوبیسلی جب ہماری جو ایسٹرن گرلز ہیں وہ بھی اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوتی ہیں, جب وہ جاتی ہیں ٹریول کرتی ہیں آہستہ آہستہ پھر انہیں پس سمجھ آتی ہے لوگوں کی. تو کب آپ کو لگا کہ ناؤ آئی کین فیس ایوری ون؟ میں تو بہت چھوٹی ایج میں چلی گئی تھی, لائک آئی واز 19 جب میں نے ایئر لائن جوائن کی. اچھا, ٹھیک ہے, اور میرا فرسٹ تو یہی تھا کہ کراچی سے ٹریننگ ہوئی تھی ہماری, اور فیملی کے بغیر رہنا, اور اس کے بعد آلموسٹ 4 to 5 months میں وہاں پہ رہی. میچورٹی آپ میں اس طرح سے نہیں آتی کہ آپ اس ایج پہ آ کے اپنے آپ کو میچور فیل کریں. جو لائف کے سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں نا, اس کے ساتھ ساتھ آپ میچور ہوتے ہیں. جتنی جلدی پریکٹیکل لائف اسٹارٹ ہو جاتی ہے آپ اسی ایج سے میچور ہو جاتے ہو. ایسے ہی ہے, نہیں تو اس سے پہلے آپ ماماز گرل اینڈ باباز گرل اینڈ وہ پرنسز والا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے. نہیں, آپ لوگوں کو تو بہت بولڈ ہونا پڑتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے ہر طرح کے, ایون یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر نسل کے بندے کو فیس کرنا ہوتا ہے, رنگ کے لوگوں کو فیس کرنا. ہاں بالکل ایسے ہی. کوئی ایسا ورسٹ اب اپنے ساتھ نہ ہو, مگر آپ کے آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو جس میں آپ کو لگا ہو کہ نہیں یہ جو لائن ہے نا یہ میرے لیے نہیں ہے؟ نہیں, ایئر لائن کا تو مجھے کسی بھی پوائنٹ پہ نہیں لگا کہ یہ لائن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک دو ایسے سین ہوئے تھے, مطلب پرابلمس کہیں پہ بھی آ جاتی ہیں, آپ کو کہیں پہ بھی لوگ اپروچ کر لیتے ہیں. ہاں بالکل, ٹھیک ہے, تو اپروچ تو بری کرنی بات نہیں ہے, مطلب وہ ایک لیگل وے ہوتا ہے. نہیں, اپروچ کا وے کچھ اور ٹائپ کا تھا. ٹھیک ہے, تو ہمارے چیئرمین اور CEO کہتے تھے اف یو آر رائٹ نا تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ہم لوگ ہیں یہاں پر دیکھنے کے لیے. اور یہ چیز ایک بہت بڑی بات تھی ہمارے لیے کہ نہیں کہ ہماری بیک پہ ہیں, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو کتنے ایئر ہوسٹس کو بہت گفٹ شفٹ بھی ملتے ہیں؟ کتنے گفٹ اکٹھے کیے ہیں؟ مجھے تو کوئی نہیں ملا ابھی تک. کوئی گفٹ نہیں. ہاں, وہ جدہ کی فلائٹ سے ملتے ہیں, لائک وہ جو اولڈ ایج پیسنجرز ہوتے ہیں جو عمرہ کر کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کی ہمیں فلائٹس پہ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حج کر کے جو پیسنجرز وہ اولڈ ایج, ان کا تھوڑا خیال رکھتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہماری بہت خدمت کی ہے, جاتے جاتے نہیں بیٹا یہ رکھ لو, یہ کر لو. الاؤ نہیں ہوتا گفٹس لینا, ٹھیک ہے, لیکن وہ لوگ اپنی اس میں, اب ظاہر سی بات ہے ان کی عمر اس طرح کی ہوتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک نا وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. ہاں, وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ان کی عمر کیا. نہیں, وہ پھر کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ رکھ لو, میرا بیٹا یہ رکھ لو, یہ ایسا ہوتا ہے. اچھا, یہ آپ نے ساری مطلب کافی ٹائم 10 سال کہہ رہی ہو, چھوٹا ٹائم نہیں ہے کہ جہازوں کو جاتے ہوئے دیکھنا ہے, آتے ہوئے دیکھنا ہے. کتنا فرق پڑا ہے پہلے سے لے کر اب تک ٹریولنگ میں کہ جو لوگ بھاگنا چاہتے ہیں؟ اب ٹریولنگ زیادہ ہو گئی ہے پہلے سے, اب لوگ زیادہ موو کریں, مائگریٹ یہاں سے لوگ زیادہ کریں, بس یہ جانا ہے ہمیں یہاں پر نہیں رہنا. ان امپلائمنٹ یہاں پہ بہت ہے ایک تو ہمارے. ٹھیک ہے, اگر کسی کے پاس امپلائمنٹ ہے بھی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. سورس آف انکم اتنی اچھی نہیں ہوتی, مہنگائی کا دور چل رہا ہے, تو ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھائی باہر جائیں گے, اچھی ارننگ ہوگی, ہماری فیملی ذرا سکون میں رہے گی. تو اب تو بہت لوگ باہر جا رہے ہیں. آپ کے پاس گرین پاسپورٹ ہے؟ جی الحمدللہ گرین ہی ہے ابھی تک. نہیں تو کیسا ایکسپیرینس ہے گرین پاسپورٹ کے ساتھ؟ میرا تو بہت عجیب و غریب سا ایکسپیرینس ہے. آپ پاکستانی, آپ کو کوئی بھی کہیں پہ بھی روک لے گا. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے دیکھا ہے انٹرنیشنلی, میں نے دیکھا ہے کہ 3 لائنیں لگی ہوتی ہیں. ایک برٹش, پاکستانی ان کو تو پوچھتے بھی نہیں, انہیں روکتے بھی نہیں ہیں, اوکے موو یو کین گو, ان کے پاسپورٹ کی ورث ہے. ہاں جی, باقی ساری کنٹریز والے ان کو بھی نہیں. پاکستانیوں کو چن چن کے سائڈ پہ کیا جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاکستانیوں نے ہمیں مشہور بڑا کیا ہوا ہے. یہ پاکستانیوں کی مشہوری ہے. پاکستانیوں کی مشہوری ہے. ہماری عوام اپنی بھی نہیں اچھی نا, ہم لوگ بھی وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ ایسا کر ہی رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ پہ افیکٹ آ رہا ہوتا ہے. اگر وہاں نہیں جا کر ہم اپنے پاکستان میں کچھ ایسا کریں کہ ہمارے پاسپورٹ پہ افیکٹ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. اچھا, کیسا ایکسپیرینس ہے کہ ایک خود مطلب شاہانہ لائف چھوڑ کر, مطلب
یہ ایک ڈریم ورلڈ ہوتا ہے, بہت ساری لڑکیاں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ یار ہم نے ایئر ہوسٹس بننا ہے. اچھا پہلے تو ان کے لیے بتاؤ ایک بات کہ وہ جو سوچ رہی ہیں بچیاں گھر بیٹھ کے کہ ہم نے ایئر لائن میں جانا ہے, انہوں نے وہی دیکھی نا لڑکیاں جو اتنی کیوٹ سی فلائی کر رہی ہیں, جہازوں میں اڑ رہی ہیں, کیا کہو گے ان کے لیے کہ ان کو اس لائن میں آنا چاہیے؟ ہاں اس لائن میں آنا چاہیے اگر آپ تھوڑی سی ٹف لائف گزار سکتے ہو. تھوڑی سی کیا زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی پرسنل لائف ختم ہو جاتی ہے, آپ کے کوئی ایونٹس آپ اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے, موسٹلی فلائٹ پہ ہی ہوتے ہو. اور اگر آپ رات کو جاگ سکتے ہو, کیونکہ نارملی ساری فلائٹس رات کی ہوتی ہیں, کیونکہ ایسے ہوا ہے نا میرے ساتھ, تو ایسا ہوا ہے جب ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو بیچاری آ کے کھڑی ہوتی ہے ہمارے سر کے اوپر کہ اس ٹائم میں آپ کچھ ڈرنک وغیرہ لیں گی یا کوئی چیز, سونے کا ٹائم ہے. اور اگر آپ اپنی لائف کو رسک پہ ڈال سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتہ زندگی موت کا, اور آپ اوپر ایک مشین میں ہو, ٹھیک ہے, نو بڈی نوز کہ وہاں پر کیا ہو جائے, کچھ بھی لائک مالفیکچرنگ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سیکنڈس میں سب کچھ ختم ہوتا ہے. بالکل ایسا. اگر آپ یہ چیزیں سوچ کے جا رہے ہو تو آپ کو پتہ ہے مینٹلی پریپیئر ہو تو اوکے. کبھی ایسا کوئی ایکسپیرینس گزرا ہے ان 10 سالوں میں؟ ایسا ایکسپیرینس نہیں, ایسا ایکسپیرینس ایمرجنسی میں نے فیس نہیں کی کوئی ایسے, میں نے نہیں کی, بٹ اوور آل ہوئی ہیں ہماری ایئر لائنس میں. مطلب وہ کلیگس کے ساتھ یا کوئی ایسے؟ وہ ہوئی ہیں. ہمارا ایئر کرافٹ رڈار سے غائب ہو گیا تھا. اچھا, تو پھر کیا کیا؟ لاہور کراچی فلائٹ تھی اور رڈار سے غائب ہو گیا, تھوڑی دیر کے بعد وہ مل گیا تھا, بٹ وہ جو ٹائم انہوں نے وہ گزارا ہوگا وہ بہت برا ہوتا ہے. مطلب آپ کو نہیں پتا, آپ وہاں پہ مائنر سا لائک فائر ہو جائے, اسموک ہو جائے, سیکنڈس میں سب ختم ہو جاتا ہے. اور آپ کو نہیں پتا آپ سی پہ جا رہے ہو, کہاں پہ ہو نہیں پتا. نہیں, کیپٹن کو تو پتا ہے کہ ہم سی پہ ٹریول کر رہے ہیں, لیکن اب نیچے بھی جاتا ہے ایئر کرافٹ تو کہاں جائے گا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ چیز ہے. ہیومن ٹریفکنگ دیکھی ہے؟ دیکھی نہیں ہے, بٹ آئیڈیا ہے کافی حد تک. مطلب دیکھو نا, آپ جس لائن میں ہوتے ہیں آپ وہاں پر آپ کو غلط چیزوں کا بھی پتہ ہوتا ہے اور صحیح چیزوں کا بھی پتہ ہوتا ہے. کس طرح زیادہ تر موسٹلی کیا جاتا ہے یہ سب معاملہ؟ ہیومن ٹریفکنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہاں سے ایران ٹریول ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہ بارڈرز کراس کرنے والا یہ سارا, اندر سی کا بھی ایک وہ آتا ہے شپ والا ٹریول بھی. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ ہر جگہ رسک پہ بیٹھے ہوئے ہو, کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور آپ ڈسکنیکٹڈ ہو اپنے گھر والوں سے, اپنے تمام. آپ کی لک ہے کہ آپ سال بعد پہنچ گئے ہو, نہیں پہنچے کیا معاملات ہیں. ایسے ہی ہے. کئی لوگ ایسے ملے ہیں جو آپ کو کہہ کے گئے ہوں کہ بھائی میں ڈنکی لگا کے جا رہا ہوں, پھر وہ زندہ سلامت مل گئے ہوں؟ نہیں, ایک ایسا ہوا تھا, یہ پتا تھا کہ پرسن ٹریول کر رہا ہے, بٹ ہمارے نالج میں یہی تھا کہ بائی ایئر ٹریول کر رہے ہیں. تھوڑے دن بعد جی یہ تو ڈنکی لگی ہے. ہاں, لیکن وہ کوئی 1 منتھ کے بعد. ایجنسیز ایسی ہیں بہت ساری, میں نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں. مجھے مطلب دیکھیں ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معاملات کیا چل رہے ہیں. وہ ایجنسیز سب سے پہلے پیسے پکڑتی ہیں, ہاں جی, آپ سے, اور آپ کو خود نہیں پتا ہوتا, آپ کو یہ پتا ہوتا ہے بس آپ جا رہے ہو. باقی آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کس طرح جا رہے ہو, آپ کا ٹریول کرنے کا کچھ گائیڈ نہیں کرتی ہیں. اور پھر جب لڑکے لوگ چلے جاتے ہیں نا, اور پھر پیچھے سے جب کتنے عرصے تک کنیکشن نہیں ہوتا, گھر والے پوچھتے ہیں آ کے, پھر کہیں جا کے وہ 3-4 پیرنٹس اکٹھے ہوتے ہیں, پھر وہ چیزیں ایکسپوز ہوتی ہے کہ یہ تو ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے. ایک تو وہ ملینز میں پیسے لیتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, میں نے یہ سنا ہے. اور نہیں پتا ہوتا جینوئنلی جس پرسن کی میں بتا رہی ہوں, میں اس کو بہت کلوزلی جانتی ہوں, اور 1 منتھ کے بعد وہ ہمیں ملا تھا, اور شکر الحمدللہ ٹھیک ہے, صحیح سلامت مل گیا, بہت دعائیں کرنے کے بعد. لیکن واقعی نہیں پتہ ہوتا کب جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کس طرح سے ٹریول آپ کر رہے ہو, اور زندہ بھی بچنا ہے کہ نہیں بچنا. اچھا, یہ اوتھینٹسٹی ہمیں کیسے پتہ چلے گی کہ یہ جو ایجنٹ ہے نا یہ بالکل صحیح ہے, یہ ہمیں پراپر طریقے سے پہنچائے گا؟ کیونکہ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اچھا, یہ سمپل سا وے ہے, ایجنٹ آپ کو یہ اگر کوئی پھٹے پہ بیٹھ کے چیز بیچ رہے اور ڈن بیس پہ اور اس طرح کی چیزوں میں کریں, ہاں آپ کا بچہ پہنچ جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے جی پاسپورٹ پکڑائیں, یہ وہ. نارملی ایجنٹس اپنے پاس پاسپورٹس ہولڈ کرتے ہیں, جو کہ وہ بھی ایک کرائم میں ہی آ جاتا ہے. آپ نہیں ہولڈ کر سکتے کسی کے ڈاکومنٹ, ٹھیک ہے.
اگر ایجنٹ آپ کو بتا رہا ہے نا کہ آپ کو یہ کوئی بھی کنسلٹنٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو یہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں, کبھی بھی آپ کا پاسپورٹ تو پہلے سبمٹ ہی نہیں ہوتا, آپ کی تو پہلے فائل پریپیئر ہوتی ہے. اگر آپ کی فائل پریپیئر نہیں ہو رہی, آپ کی کوئی ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہی نہیں ہے, تو پھر وہاں وہ کہاں پہ. اور سب سے پہلے جو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, کیونکہ میں نے خود ابھی جب ٹریول کیا نا, اس سے پہلے میں 2-3 لوگوں کے پاس گئی ہوں کنسلٹنسی کے لیے نا, تو جب انہوں نے مجھ سے سب سے پہلے یہ بات کی نا, آپ ایسا کریں اتنے پیسے جمع کروا دیں, اینڈ آئی واز شاکڈ. وائی؟ کتنے پیسے؟ مطلب ایک اچھی خاصی اماؤنٹ. مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا, ہمیں پتہ ہوتی ہے آپ کی کنسلٹنسی فیس یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, اس سے علاوہ ایک ہیوج اماؤنٹ اگر کوئی مانگے تو اس میں کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو پھنسا رہا ہے, اور اس کے بعد آپ کو پیسے بھی واپس نہیں کرنے. پیسے کہاں واپس ملنے, اس کے بعد آپ کو اپنا بچہ نہیں ملے گا جس کو آپ بھیج رہے ہو, اتنا ممی ڈیڈی بنا کے پینٹ شرٹ بنا کے باہر بھیج رہے ہو, اور بڑی ویڈیو شیڈیوز لگا کے, اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں, نہیں پتہ ہوتا. میں بتاتی ہوں, جو ایکچوئل کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں وہ صرف اپنی کنسلٹنسی فی لیتے ہیں, آپ کو پروسیسنگ کرتے ہیں, اوکے ہے یہاں تک. ویزا لگنا نہ لگنا آپ کی لک ہے اور ایمبیسی پہ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑی بات آپ نے کی ہے کہ ویزا لگنا نہ لگنا جو ہے نا, یہ آپ کی اپنی لک ہے. ہاں, اور ایمبیسی پہ, اور آپ کو اپنی فائل کا پتہ ہوتا ہے کہ پروفائل آپ کی کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جو کہتے ہیں نا, ہاں جی کتنے پیسے دیں, آپ کا بچہ باہر ہوگا, اتنے دنوں میں آپ کا بیٹا باہر. بالکل وہ نہیں کام ٹھیک. بہت سارے کیسز میرے سامنے آئے ہیں. ہم لوگ ہر دوسرے دن اخبارات میں دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی ڈنکی لگائی تھی, پوری کی پوری وہ شپ جو ہے نا الٹ گئی ہے, کتنے لوگ مر گئے. پھر وہی والدین جن بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم پیسے دے کے اپنے بچے کو ہم موت کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ بہت اذیت ناک چیز ہے, اور اس کو اسٹاپ بھی ہونا چاہیے. اب آئی ڈونٹ نو کہ کس طریقے سے, کیونکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر کریز بڑھتا جا رہا ہے. باہر پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے. ہم یہیں اپنے پاکستان میں رہ کے اگر اچھے طریقے سے اپنی تعلیم پہ فوکس کریں اور اپنی جو ہنر ہے اس کے اوپر بات کریں, تو شاید ہم بہت آگے پہنچ سکتے ہیں. ایسے ہی ہے, بٹ نہیں لوگ سمجھتے. بٹ ان کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب تو اویئرنیس اتنی آ گئی, اب تو ہر جگہ پہ ویڈیوز بھری پڑی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جو بھی ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہوتے ہیں لوگ, جو بھی وہاں پہ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا, اب تو ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ایک اویئرنیس ہے, تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے نا. ہم ایک اسٹریٹ وے چوز کر لیں, زیادہ بہتر ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک کنٹری کا نہیں لگا, آپ کسی دوسرے کا اپلائی کر لیں, دوسرے کا لگا, تیسرے کا لگ جائے گا, کسی نہ کسی کا تو لگے گا نا. اچھا 2-3 ایسی ٹپس دے دو جس میں ہمارے جو آڈینس ہے نا وہ اپنی گرومنگ پہ پہلے کام کریں, بعد میں پھر کسی ایجنٹ سے جو رابطہ کریں. ایک تو اب تو نارملی اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر بہت فریشلی کوئی بچہ گریجویٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کی صرف ایجوکیشنل ڈاکومنٹس وہ بھی اسکین فارم میں چاہیے ہوتے ہیں. گریجویشن کے ساتھ ہو سکتا ہے, انٹر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. انٹر کے ساتھ رائٹ آفٹر انٹر اپلائی اچھا, جن کے بیچ میں گیپ آ جاتا ہے, مطلب انٹر کے اور بیچ میں اپنی اسٹڈیز چھوڑ جاتے ہیں, کوئی مجبوری ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا ایشو, 4-5-6 سال گزر جاتے ہیں, تو پھر انٹر کے بعد جو گیپ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں کنٹریز کچھ لیٹس سپوز آ گیا گیپ, مجبوری تھی, ہاں, آپ کیا کریں؟ گریجویشن اسٹارٹ کر لیں, یہیں پہ اسٹارٹ کریں, کریڈٹ ٹرانسفر پہ اپلائی کر لیں, کچھ یہاں پہ اسٹڈی کریں, کچھ وہاں جا کے کر لیں. یعنی گریجویشن اسٹارٹ کرتے ساتھ ہی آپ اپلائی کر سکتے ہو؟ گریجویشن اسٹارٹ کریں, ایک سیمسٹر کمپلیٹ کر لیں, تو دین سیکنڈ سیمسٹر کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ اپلائی کر لیں, تاکہ آپ کی کچھ اسٹڈیز یہاں پہ ہوں, کچھ اسٹڈی آپ انٹرنیشنلی کر لو, کریڈٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے آپ کا. اچھا, جنہوں نے ماسٹرس کر لیا, ماسٹر کمپلیٹ ہو گیا, اور وہ چاہتے ہیں, مطلب اوبیسلی وہ جاب میں آگے ہوں گے, فیلڈ میں آگے ہیں, تو اب وہ اسٹڈی اس پہ جانا چاہتے ہیں, تو پھر وہ آگے کیا کریں؟ ماسٹر بائی ریسرچ پہ اپلائی کر لیں, ریسرچ پہ چلے جائیں. اس میں کوئی ڈیوریشن نہیں ہوتا کہ اتنے عرصہ چھوڑا آپ نے؟ اس میں زیادہ گیپ بھی چل جاتا ہے, بٹ آپ نے اس گیپ کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ آپ اتنے ٹائم سے کیا کر رہے تھے. وہ آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے ود دا ہیلپ آف ایکسپیرینس لیٹرز, جو بھی آپ کے انٹرنشپس ہوں, جو بھی آپ کا ورکنگ ایکسپیرینس ہو, وہ آپ نے اس کے ساتھ جسٹیفائی کرنا ہے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. زیادہ تر کون لڑکیوں کے لگ رہے ہیں ویزے یا لڑکوں کے لگ رہے ہیں؟ لڑکیاں تو آتی کم ہیں. اچھا, بہت کم زیادہ آتے ہیں. اگر کوئی لڑکیاں بھی چاہیں, مطلب کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ لڑکیاں کسی بھی میدان میں جو ہے نا, لڑکیاں بھی پیچھے نہیں ہیں. لڑکے آئی تھنک اسٹڈیز میں بہت اب شاید تھوڑے سے نالائق ہو گئے, اور لڑکیاں جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہی ہیں. تو اگر لڑکیاں چاہیں اسٹڈیز پہ باہر جانا, اور لائک او لیولس کے بعد اکثر بچے سوچتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا باہر موو کر دیں, ان کے لیے کیا اسٹریٹجی؟ اچھا, ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں او لیول اے لیول کرنے کے بعد ہی آپ موو کرو. ٹھیک ہے, اگر آپ بورڈ کی اسٹڈیز میں ہیں تو انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ جاؤ. ایک تو تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس کنٹری میں جا رہے ہو, کیا حساب ہوگا. ڈیفینیٹلی آپ نے وہاں پہ اسٹڈیز بھی کرنی ہے, پارٹ ٹائم ورک بھی کرنے ہیں, اپنے ایکسپینسز بھی خود بیئر کرنے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کے پیرنٹس تو یہاں سے آپ کو پیچھے سے پیسے نہیں بھیجیں گے نا. ایک
اسٹارٹ میں جی ہیوج چنک آپ کا لگ رہا تھا جس میں آپ کی ٹکٹ آ جاتی ہے, آپ کی فیس کا کچھ پارٹ آ جاتا ہے لائک انیشیل ڈپازٹ ان دا ٹرمز آف, ٹھیک ہے, وہ آپ کا آ جاتا ہے تو آپ وہ پے کرتے ہو, آپ کی انشورنس ہوتی ہے, آپ کی ٹکٹ ہوتی ہے, کنسلٹنسی فی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے. تو وہاں جا کے اس میں باقی ریمیننگ فیس جو اس کی انسٹالمنٹس ہوئی ہوتی ہیں تو وہ بھی تو پے کرنی ہے. تو بچے کو اتنا ہونا چاہیے کہ وہاں جا کے وہ اچھا آپ جاب اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ جاب کر سکتے ہو؟ ہاں جی, پارٹ ٹائم ورک الاؤ ہوتا ہے اس یونیورسٹی کے بہاف پہ. ہاں, یونیورسٹی آپ کے مینشن ہوتا ہے کہ بھائی آپ اتنے آورس پر ویک آپ کام کریں, لائک آپ 20 آورس پر ویک آپ کو الاؤ ہے, آپ ورک کر سکتے ہیں. جو بچے اسکالرشپ لے لیتے ہیں, مطلب یہیں سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں اسکالرشپ لینا, اور وہ اگر انٹرنیشنلی اپلائی کرتے ہیں, یونیورسٹی انہیں کمپنسیٹ بھی کرتی ہیں, تو وہ اگر آپ کے پاس آئیں اس میں تو صرف ویزا پروسیس رہ جاتا ہے. اچھا, باقی سب جو ہوتا ہے وہ, ہاں, اگر آفر لیٹر بچے کا آیا ہوا ہے تو خالی ویزا پروسیس کرنا تو ہم کر دیں. تو آفر لیٹر کیسے جنریٹ ہوتا ہے؟ آفر لیٹر آپ اپلائی کرتے ہو, آپ کو ایک تو آپ کو ڈاکومنٹس جو بھی لسٹ آف ڈاکومنٹس ہوتی ہے وہ آپ نے ساری کلیکٹ کرنی ہے اسکینڈ فارم میں, ٹھیک ہے, اٹیسٹیشن بھی چاہیے IBCC اور موفا سے اور HEC سے, اور اس کے بعد پھر آپ نے ڈائریکٹلی یونیورسٹی کو ای میل کرنی ہوتی ہے کہ بھائی ہم اس پروگرام کے لیے ہم اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. اور اسکالرشپس آلموسٹ آج کل تو ہر یونیورسٹیز دے رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ کچھ یونیورسٹی زیادہ اسکالرشپ دیتی ہے, کچھ کم دیتی ہے, تو یہ اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. اچھا, سب سے بہترین پاکستانیوں کے لیے آپ کون سی اسٹڈیز کو سمجھو گے کہ یہاں سے جو لڑکے لڑکیاں جانا چاہ رہے ہیں وہ ایزی ٹو, مطلب ہمارے جو بچے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آگے اسٹڈیز بھی تھوڑی ایزی ہوں, کس یونیورسٹی کو ٹیگ کرو گے؟ اچھا, اسٹڈی اگر آپ یہ سوچ کے جا رہے ہیں نا کہ ایزی ہو, اسٹڈی کہیں پہ بھی ایزی نہیں ہوتی. اب پاکستان کی اسٹڈیز میں انٹرنیشنل ایجوکیشن میں بہت فرق ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پڑھنا پڑتا ہے وہاں جا کر, ٹھیک ہے, ایزی کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ یہاں سے ایک سٹی سے دوسرے سٹی موو کر لینا تو آپ کو پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں, ایک یونیورسٹی دوسری یونیورسٹی میں موو کریں تو بھی آپ کو پرابلمس آئیں گی. آپ لائک PU میں ہیں, ہماری گورنمنٹ یونیورسٹی ہے, ویل نون ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایجوکیشن ڈفرینٹ ہوگی. اوپن میں جو کام کر رہے ہیں ورک فرام ہوم یا آپ اس کے اسائنمنٹ سسٹم وہ ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں سینیریو میٹر کرتا ہے اور آپ کا کرتا ہے کہ آپ کس کنٹری میں جا رہے ہو. اسٹڈی ایزی نہیں ہوتی, بٹ آپ کو چیزوں کو دیکھ کے, اب تو AI کا دور آ گیا, ہر چیز آپ کو AI پرووائڈ کر دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو لڑکیوں کے لیے کیا ڈسکاؤنٹ دے رہی ہو؟ اگر لڑکیاں میرے پروگرام سے دیکھ رہی ہیں اور وہ جانا چاہتی ہیں کہ کیا ڈسکاؤنٹ دو گی نا؟ اس میں کنسلٹنسی تھوڑی سی کم کر دوں گی, بٹ فیسز تو آپ نہیں پے کرنی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں, کیونکہ لڑکیاں بہت ذہین ہیں. ہاں, یہاں پر اتنی لڑکیاں ذہین ہیں, اور میں نے بڑی حیرت ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے کہ یار ڈاکٹر بھی بن گئی ہیں, پروفیسر بھی, اپنی پروفیشنل لائف کو چھوڑ کر پیچھے بیک اپ پہ مطلب گھروں میں کام, اپنے معاملات دیکھ رہی ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, چیزوں کو مینیج کر لیتی ہیں, ساتھ ساتھ چیزوں کو بھی مینیج کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جابس کو بھی مینیج کر رہی ہیں. یہ خواتین جو ہے نا بہت عظیم ہے. ہاں, کیونکہ باہر تو آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہو وہاں پہ تو آپ کا پارٹنر ہر چیز میں آپ کی ہیلپ کرا رہا ہوتا ہے. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. اگر برتن آپ نے دھونے تو آپ نے شام کو گھر جا کے دھونے. آپ نے اپنی اسٹڈیز دیکھنی ہے تو آپ نے خود دیکھنی ہے, بالکل, جاب دیکھنی ہے تو آپ نے خود دیکھنی ہے, اور گھر کا بھی آپ نے خود دیکھنا ہے. بالکل ایسے, کیونکہ یہاں پر خواتین بہویں لوگ لاتے ہی اس لیے ہیں کہ آ کے گھر سنبھالیں. ہاں ایسا ہی ہے. کیا اس کے اوپر کچھ کہو گی کہ نہیں, تھوڑا بہت تو کرنا چاہیے ہمارے میلس کو بھی کہ وہ ایٹ لیسٹ چلو ہاتھ نہیں بٹا سکتے, تھوڑا موٹیویٹ ہی کر دیا کریں کہ بھیا مطلب ایک ہماری جو اس کنٹری کی عورت ہے نا وہ تعریف پہ نا وہ کہتے ہیں کہ میلٹ ہو جاتی ہے. اس کو تھوڑا سا آپ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اچھا اسٹڈیز اچھی جا رہی ہیں, تھوڑا اس نے کوئی اپریسیشن اس کو کوئی کر دیں, ساتھ میں اگر اچھی لگ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا پیار سے کہہ دیں تو وہ اتنے میں خوش ہو جاتی ہے, اور پھر اور زیادہ دل لگا کے ہر چیز کر رہی ہوتی ہے. تو اتنا ہی کر لینا بہت. یہ بس ہماری کنٹری کی خواتین ہو رہی ہوتی ہیں یا باہر کی کنٹری تو سب ہوتی ہیں نا. اچھا, پوری دنیا دیکھ لی تم نے, ٹھیک ہے, اب سارا کچھ دنیا پہ کیا کہتے ہیں گھاٹ گھاٹ کا پانی پی لیا. اب اس کے بعد جب اپنی شادی کی باری آئے گی تو کس طرح کا لڑکا چاہتی ہو, کس طرح کی فیملی چاہتی ہو؟ فیملی تو جیسے بھی وہ میٹر نہیں کرتا. اچھا, کیوں؟ ٹیکل کرنا آ گیا ہے. اچھا, ٹیکل کرنا آ گیا. وہی وہ تمہارے پیسنجرز نہیں ہیں, وہ تمہاری فیملی نہیں. آپ منہ میں مٹھاس ہونا تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اچھا 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 اچھا, ٹھیک ہو گیا. اور واٹ اباؤٹ ہسبینڈ؟ وہی ہے کہ ایٹ لیسٹ بزنس پرسن ہو, مجھے کوئی جاب پرسن نہیں چاہیے. ہاں, نوکری والا نہیں چاہیے بھائی. اور اس میں میری تھوڑی سی ریکوائرمنٹس ہیں. کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ 6'3", 6'2" ہائٹ ہو. تمہاری بھی ہائٹ اچھی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور
سپورٹیو ہو کہ اگر میں کچھ کہہ رہی ہوں تو بولے کہ نہیں سچ ہی بول رہی ہے, جھوٹ نہیں بول رہی, کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول سکتی. اور تھوڑا بہت گڈ لکنگ ہو, میں دنیا کو دکھانے کا ہے, ساتھ کھڑا ہوا پتہ لگے اپنا ہی ہے. ہاں اپنا ہی ہے, یہ نہ ہو گیا اچھا یہ کون ہے, لوگ سوال کے نشان کرتے رہے. اچھا یہ جب اتنا وسیع تم نے اپنا نالج گین کر لیا, مطلب ٹریولنگ بھی ہو گئی, لوگوں کو آتے جاتے بھی دیکھا, دنیا جب ٹریول کر رہی ہوتی ہے تو بہت کچھ ہم آبزرویشن سے بھی سیکھتے ہیں, اور پھر جگہ جگہ پہ جا کے ہم چیزوں کو کرتے ہیں. پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے اکارڈنگ ٹو دس یور جاب, کیا محسوس کرتی ہو؟ ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ نا خاندانی پرمپرا کے بارے میں بات کروں. نہیں وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے. اگر یہ چیز دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاکستان میں زیادہ ہے, ہم لوگ فیملی اورینٹیڈ زیادہ ہیں کمپیریٹیولی ادر کنٹریز. لیکن ہمارے یہاں یہ مشکل بھی ہوتا ہے. دیکھو کامن پرسن کے جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے اگر ہم سوچیں نا, تو آپ کی اگر بیٹی جا رہی ہے مہینہ کے لیے یا ہفتوں کے لیے جا رہی ہے, تو بہت ساری فیملی ہی جینے نہیں دیتی. سب سے پہلے فیس کر لیا ہوگا, نکل آئی ان سب فیسز سے. میں تو اسٹل کر رہی ہوں فیس ابھی بھی, بیکاز آئی ایم سنگل, تو پھر فیس کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیسے ان چیزوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ, کیونکہ اوبیسلی اپنی فیملی کو تو نہیں چھوڑا جاتا, اس سے آگے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم موو کر سکتے ہیں؟ ان کو تو میں بڑے ٹائم سے موو کر چکی ہوئی ہوں کہ میں اپنی لائف کا پارٹ نہیں ہوں. ہاں اگر فیملی اپنی کی بات کروں تو ڈیفینیٹلی میری مدر ہے, میرا بھائی ہے, اور وہ دونوں کو پتہ ہے کہ میں آلسو ہیٹ یور پھپھو کے بیٹے. میری پھپھو ہی نہیں ہے. پھپھو نہیں ہے میری پھپھو, میرے ابو اکلوتے تھے بھائی. تو پھر فیملی میں کس کو کہہ رہی ہو, مطلب باقی بھی دو ریلیٹیوز ہوتے ہیں. اچھا کیا ڈفرینس فیل کرتی ہو انٹرنیشنلی اپنی جاب سے لے کے, لوگوں کے اینڈ سے نہیں, پروفیشنل اس میں پوچھ رہی ہوں میں ٹرمس میں, لائک کس ٹائپ کا ڈفرینس؟ مطلب جو اپنی جاب کے اینڈ سے یہاں پر لوگوں کے تاثرات کیا ہیں, اور انٹرنیشنلی لوگ کس طرح ویلکم کرتے ہیں. یہاں پر تو آپ فیمیل کو تو لوگ کسی ایچ او ڈی کی سیٹ پہ دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ جب ابھی میں نے اپنا جب کام سٹارٹ کیا تو میں نے بہت زیادہ چیزیں فیس کی ہیں. لیکن انٹرنیشنلی وہاں کی عورت بہت مضبوط ہے. ہم لوگ مضبوط ہیں اسلام کے ٹرمس میں کہ ہمیں اسلام میں بہت کچھ ملا ہوا, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, باقی نہیں ہے ہم لوگ. لیکن انٹرنیشنلی اگر ان کے مذہب نے ان کو کچھ نہیں دیا, لیکن ان کی سوسائٹی ان کو دیتی ہے. ہماری سوسائٹی ہمیں اس طرح سے نہیں دیتی, ویسے ایکسیپٹ نہیں کرتی. ہاں ویسے ایکسیپٹ نہیں کرتی. یہ چیزیں ہیں تو مشکل, مگر جب ایک دفعہ بندہ ان چیزوں کو فیس کر لیتا ہے نا, اس کے بعد شاید نہیں, کبھی کبھی فیس کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. اچھا ابھی بھی مطلب اگر دیکھا جائے تو مجھے 10 سال کے ٹینیور میں کنٹینیوسلی فیس ہی کر رہی ہوں. لیکن اب میں ہو گئی ہوں, اچھا آپ لوگ کہہ رہے ہو بھاڑ میں جاؤ, سن لیتی ہو. نہیں میں سنتی نہیں, میں کہتی بھاڑ میں جاؤ, بھاڑ میں جاؤ. میں ایسی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, میری جو آڈینس ہے, آج میں نے بہت کچھ کوشش کی ہے کہ یہیں پر ہم بہت ساری چیزیں سیکھ لیں, جان لیں, تاکہ جب تک ہم کنسلٹنٹ کے پاس جائیں تب تک ہمارے پاس اپنے پاس اتنا نالج ہو کہ ہم اگلے بندے کو فیس کر سکیں اور ان کو بتا سکیں نہیں بھی یہاں پر آپ غلط ہو, ہمیں یہ چیزوں کا تو پہلے سے ہی پتہ ہے. اور جو لوگ خاص طور پہ ایک میرا اسپیشل میسج یہ ہے کہ جو لوگ ڈنکی لگا کے اپنے بچوں کو بھیجنا چاہ رہے ہیں نا, ان سے کہیں کہ پہلے ایک دفعہ نا مجھ سے رابطہ کر لیں, میں نادیہ سے رابطہ کروا دوں گی, یا نادیہ سے رابطہ کر لیں, ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے, مگر خدارہ اپنے بچوں کو ان لوگوں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیں جو صرف پیسوں کی خاطر جانے بھی لے سکتے ہیں اور ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے ثناء کو دے اجازت, پھر ملیں گے اگلی پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.